الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اس وقت عالمی منظرنامے پر اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ جس طور پر پیش کی گئی یا پیش کی جا رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک اور تعجب خیز ہے. باطل پرستوں نے بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ مسلمان اور اسلام کا نام خراب کیا اور اس کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ شروع سے اب تک سازشیں کرتے رہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کا معرکہ، حق اور باطل کی لڑائی آج ہی سے نہیں بلکہ جس وقت سے یہ دنیا بنائی گئی ہے تب سے حق اور باطل کی جنگ چھڑی رہی ہے. اگر کوئی فرعون پیدا ہوا تو اس کے لیے موسیٰ بھی آیا. یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب بھی باطل پروان چڑھا، باطل کو عروج ملا تو انہوں نے ظلم و زیادتی کی ساری حدیں پار کر دی. پھر اس میں آزمائشیں بھی ہوئیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا. خواہ اپنے نبیوں کو بھیج کر کے یا اپنے ولیوں کو بھیج کر کے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسلام کے بہت سارے دشمن ہو گئے ہیں. یہ روز اول سے ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے ملک سے، ان کے دیش سے نکالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے مادر وطن سے کوچ کرنا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نکلنے کا حکم ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نکلنا پڑا. اور تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظالموں نے اپنے دیش سے نکال دیا. آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یا ہمارے خلاف جتنی سازشیں چل رہی ہیں، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کے ذریعے ہمیں گھسپیٹیا ثابت کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ بل پاس بھی ہو گیا. اللہ نہ کرے اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب اللہ کے نبیوں کو ان کے دیش سے نکالا گیا تو یقینی بات ہے کہ جو بھی اللہ کو ماننے والا ہوگا اس پر آزمائشیں آنی ہیں. لیکن آزمائش کے وقت ہی اصل ان کا امتحان ہے
آیا وہ امتحان میں یہ اپنے آپ کو پاس کرا لیتا ہے یا پھر فیل ہو جاتا ہے؟ ہم دور نہ جائیں، چند صدی قبل آپ اندلس چلے جائیں جہاں پر اسی طرح کا بل پاس کیا گیا اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری ثابت کر دیا گیا، قرآن پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، مسلمانوں کی مسجدوں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ آج بھی وہ مسجدیں چرچ کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ مسجد قرطبہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے، آج بھی وہ چرچ ہے۔ یہ آزمائشیں ہمیشہ آئی ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے، جو حق پرست تھے، جن کے دلوں میں اللہ کا کامل یقین بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مرنے کو تو قبول کیا لیکن ایمان چھوڑنا، اسلام چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ان کے اصول کو، ان کے قانون کو فالو کر کے مرتد ہو گئے یا اپنے نام میں تبدیلی کرا لی، دوسرے کاسٹ میں کنورٹ ہو گئے، ان کی جو آج حالت ہے، یہ مسجد کا ممبر ہے اور یہاں پر بہت سارے بچے ہیں، اس لیے ابھی جو ان کی حالت ہے، جو سچویشن ہے، الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک نے جو ابھی تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ خیر، ان کو وہاں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، مسلمانوں کو۔ وہاں مسلمان نام کی ایک چیز، اسلام نام کی ایک چیز نہیں رہی۔ جو کنورٹ ہو گئے، میں سرسری طور پر کہہ دیتا ہوں کہ جو کنورٹ ہو گئے تھے اس وقت اپنے آپ کو دوسرے مذہب میں ڈھال لیا تھا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا تھا، آج انہی لوگوں کی بچیاں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الجزیرہ جو عالمی ادارہ ہے نیوز ایجنسی کا، اس کی تفصیلی رپورٹ ہے کہ انہی لوگوں کی بچیوں کو آج جو ہے یہ لوگ مس یوز کر کے پورنوگرافی کا جو ویب سائٹ ہوتا ہے اور اس پر بہت ساری بلکہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، انہی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ کروڑوں میں ایک ایک ویڈیو بکتی ہیں، کروڑوں میں ڈیل ہوتی ہے ایک ایک ویڈیو۔ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے، انہی کی بچیاں ہیں وہ۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم تمہیں یہاں رہنے کے لیے زمین دیے ہیں، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تو تمہیں ہمارے قانون کو آج بھی فالو کرنا پڑے گا، مجبور ہیں۔ بالکل وہی بل ہے یہ، کل جو پاس ہوا ہماری پارلیمنٹ میں وہی بل ہے، سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل وہی ہے، جس کا مقصد صرف یہی ہے۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ لو جہاد کے نام سے، گھر واپسی کے نام سے بہت ساری گھٹنائیں گھڑی گئی، یہ اس کی فائنل لسٹ تھی۔ اب یہاں پر ہمارا امتحان ہوگا، آیا ہم اسلام میں رہ کر کے یا تو اسلام پر جم جائیں یا پھر ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دستاویز میں داؤد کی جگہ پر کچھ اور ڈال لیں، فلانے کی جگہ پہ فلانے ڈال لیں۔ یہی وقت طے کرے گا کہ آیا ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، کہ بہت سارے کافر لوگ گزرے ہیں، اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور ہم اپنے دیش سے تمہیں نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنا شہری نہیں مانیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو پھر اگر تمہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے، ہمارے دیش میں رہنا ہے، یہاں کے اگر آپ کو ناگرکتا چاہیے تو آپ کو جو ہے ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ یہ بل لا کر کے یہی کہا جا رہا ہے، یا تو آپ ہندو مت کو قبول کر لیجئے، ہندو بن جائیے، یا پھر آپ ڈیٹینشن کیمپ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔
لیکن اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم غمگین مت ہو جانا، فکر مند مت ہو جانا، زیادہ سوچنے مت لگ جانا، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہاری حکومت ہوگی، تمہاری ہی سیادت ہوگی، تمہاری ہی قیادت ہوگی۔ شرط لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے اور پکے مومن رہے۔ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ کافروں نے جو اپنے رسولوں سے کہا، اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ رسولوں کو اور اس وقت کے جو مومنین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم ظالموں کو نیست و نابود کر دیں گے، تم گھبرانا نہیں، کتنے بھی حالات خراب آ جائیں، اگر تمہارا ایمان مجھ پر ہے، یعنی خدا واحد پر تمہارا کامل یقین ہے، تو کیسے بھی حالات آ جائیں آپ ایمان پر ڈٹ جاؤ، تو ہم ظالموں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو نیست و نابود کریں گے، انہیں تباہ و برباد کریں گے۔ یہ نہیں کہا لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، نہیں کہا کہ ہم کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا لَنُهْلِكَنَّ الْمُشْرِكِينَ، ہم مشرکوں کو نیست و نابود کر دیں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہوگا ہم انہیں جو ہے ہلاک کریں گے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے نازل کیے ہیں، کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے اللہ کا دیا ہوا ہماری دونوں آنکھیں برابر کام کر رہی ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ برابر کام کر رہے ہیں، ہماری انگلیوں کے پوروے اور انگلیوں کی جوڑ برابر کام کر رہے ہیں، ہمارے دونوں پیر برابر کام کر رہے ہیں، ہمارے ناک کان سب برابر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے برابر کام نہیں کر رہے۔ یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم اس کو تھوڑی کہتے ہیں کوئی کسی کو مار دیا کاٹ دیا، اسی کو ظلم نہیں کہتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، یقیناً ظلم ہے، لیکن ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کی جگہ اگر یہ ہے تو اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ کر کے بازار کو آباد کریں، مؤذن اذان دے رہا ہے، ہم بازاروں کو آباد کیے ہوئے، یہ ظلم نہیں ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کی پامالی کریں، یہ ظلم نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں مختلف رسم و رواج کو چلانا، یہ ظلم نہیں ہے۔ ہم سر عام سودی کاروبار کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ نہیں کہا کہ ہم کافروں کو نیست و نابود کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ جنہوں نے اپنے اوپر یا کسی کے اوپر بھی، اسلامی احکامات کے اوپر بھی اگر ظلم کیا ہوگا، ہم انہیں بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم جو ہے اگر ہمارے تمام احکامات کو فالو کرو گے، اسی کے ذریعے، یہ در حقیقت اگر ہم صحیح سنجیدہ فکر کے ساتھ سوچیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صفائی ابھیان چل رہا ہے۔ یہ صفائی ابھیان ہے، یہ ایسا وقت ہے، یہی وقت ہمیں بتائے گا آیا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں یا غیر کو۔ یہ ایسا وقت ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے اسلام کی جو صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، جن کا کامل یقین خدا پر نہیں ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل پاس ہوا، لکھنؤ سے کئی مسلمان آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ چونکہ ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں، ہمارا مسلمانوں سے لین دین نہیں ہے، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، اسی لیے ہمیں سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل میں شامل کیا جائے۔ یہ ہے کیا؟
مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ 2014 سے پہلے جتنے لوگ بھی ہندوستان میں آئے ہیں ان کو یہاں کی ناگرکتا ملے گی، صرف اور صرف مسلمانوں کو نہیں ملے گی۔ اسی کو لے کر کے لکھنؤ کے کئی علاقوں سے یہ آوازیں آئی ہیں کہ ہمیں جو ہے اس سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل میں شامل کیا جائے، چونکہ ہمارا مسلمانوں سے کچھ لین دین ہے ہی نہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ کئی گروہوں سے آواز آ رہی ہے بھائی دستاویز چینج کر لو، نام کے رام کی جگہ رحمان کی جگہ رام کر لو، سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، مزید پیچیدہ ہو کر رہیں گے۔ جس طرح سے ہم نے ابھی کہا کہ جیسے اندلس میں آج بھی ان کی بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور جو ہے پورنوگرافی بنا کر کے بہت بڑی بڑی ڈیلنگ کی جا رہی ہے، وہی حال جو آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جس طرح سے شیعہ لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ خود شیعہ وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہے وسیم رضوی، اس نے بھی کہا کہ شیعہ لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یقینی بات ہے جو کچھ اندلس میں ہوا وہی ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، لیکن جو مر گئے، جو شہید ہو گئے، وہ امر ہو گئے۔ آج کیا حالات سے گھبرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ رات خواہ کتنی بھی طویل ہو جائے، کتنی بھی اندھیری ہو جائے، صبح طلوع ضرور ہوتی ہے۔ کتنی بھی اندھیری اور تاریک ہو جائے، صبح روشن ضرور ہوتی ہے۔ ہم اگر صحرا اور بیاباں جنگل میں سفر کر رہے ہوں، جنگل خواہ کتنا ہی طویل ہو جائے، جنگل کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اور آبادی کی ابتدا ہونی ہے۔ یہ ظلم شروع ہوا ہے، اس کی انتہا بھی ہوگی۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم حالات سے گھبرائیں اور اپنے دستاویزات کی فکر میں لگ جائیں، بھائی ہمارا فلانا نام غلط ہے، فلانا نام غلط ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ایمان کس حد تک صحیح ہے۔ دستاویز صحیح کر رہے ہیں، ایمان ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے آپ سے کھلا وعدہ کر چکا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری قیادت اور سیادت دنیا میں ہوگی، اگر شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو گے۔ اگر ہم مومن بن جائیں حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ یہ وقتی طور پر ہماری آزمائش ہے، امتحان کا وقت ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو 5% نہیں بلکہ 100% فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر جمے رہنے، ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حکومت کے عزائم ہیں انہیں اس میں نیست و نابود کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ